بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 7 چل رہا ہے اور آج اس میں ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 2، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم کور کریں گے قومی فی کس آمدنی میں کمی کے اسباب، اور اس کے اندر اضافے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ، اور جو اقدامات حکومت نے کی ہیں، حکومتی اقدامات، ان سب کا مطالعہ کیا جائے گا۔ تو آج کے لیسن کے ہمارے 3 حصے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم فی کس آمدنی میں کمی کے اسباب کا مطالعہ کریں گے، پھر دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے فی کس آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے، اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے تیسرے پارٹ میں کہ حکومت نے فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے ہیں۔ تو فی کس آمدنی سے کیا مراد ہے جی؟ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ فی کس آمدنی ایکچولی کسی ملک کے کسی ایک فرد کی اوسطاً فی کس سالانہ آمدنی ہوتی ہے۔ کسی ملک کی کسی ایک فرد کی اوسطاً فی کس سالانہ آمدنی ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں فی کس آمدنی۔ اور کیسے معلوم کرتے ہیں جی؟ کل آمدنی کو کل آبادی سے تقسیم کر دیں تو یہ فی کس آمدنی نکل آتی ہے، جو کہ ایک اوسطاً آمدنی ہے۔ تو فی کس آمدنی معلوم کرنے کا فارمولہ کیا ہے کہ کل قومی آمدنی کو کل آبادی سے تقسیم کر دیا جائے تو فی کس آمدنی آ جائے گی۔ اور ہم نے اس سے پچھلے لیسن میں پڑھ لیا تھا کہ پاکستان کی 2024-25 کی رپورٹ کے مطابق فی کس آمدنی $1824 سالانہ ہے، جو کہ دنیا کے دیگر ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ پاکستان کی فی کس آمدنی میں سب سے پہلے ہم کمی کے اسباب دیکھتے ہیں کہ ہماری فی کس آمدنی کم کیوں ہے۔ اس کو ہم ٹوٹل 5 گروپس میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم انسانی وسائل اور آبادی کے حوالے سے کچھ پوائنٹ دیکھیں گے، پھر وسائل اور پیداواری شعبے کے حوالے سے کچھ پوائنٹس دیکھیں گے، پھر سرمایہ اور منڈی کے حوالے سے کچھ پوائنٹس دیکھیں گے، پھر گورننس اور پالیسیوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کچھ پوائنٹس دیکھیں گے، اور آخر میں ہم مالیاتی خسارے اور عدم مساوات کے حوالے سے کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ٹوٹل 17 اسباب ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے جن کی وجہ سے پاکستان کی فی کس آمدنی کم ہے، اور ان 17 کو ہم نے 5 مختلف گروپس میں تقسیم کیا ہے، 1 بائی 1 ان گروپس کو، اور ان کے سب ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا گروپ ہے جی آبادی کا دباؤ اور انسانی وسائل کا ضیاع۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس آبادی کا دباؤ۔ تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو موجودہ شرح افزائش تھی وہ تھی 2.5%۔ 2024-25 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی جو شرح افزائش آبادی تھی وہ تھی 2.5%، اور 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں یہ 3% بھی رہی ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ ایون کہ یہ جو بھی ہمارے پاس 2.5% آئی ہے یہ ایشیا میں بلند ترین ہے۔ تو ظاہر ہے اگر آبادی اتنی تیزی کے ساتھ بڑھے گی تو پھر جو قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اس کو آبادی نگل جائے گی اور اس کا فی کس آمدنی پہ اثر نہیں آئے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی محنت کی پس استعداد کار۔ محنت کی پس استعداد کار سے کیا مراد ہے کہ مزدور کی جو قوت پیداواری ہے وہ انتہائی کم ہے۔ اس سے مراد کیا ہے جی؟ مزدور کی جو قوت پیداواری ہے، قوت پیداواری انتہائی کم ہے۔ کیوں کم ہے جی؟ اگر یہ کم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ مزدور کی جو استعداد کار ہے وہ پست ہے، محنت کی استعداد کار پست ہے۔ کیوں کم ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے ناخواندگی۔ اس سے پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان میں خواندگی کی جو شرح ہے خواندگی کی جو شرح ہے وہ تھی 60.6%، یعنی ابھی بھی پاکستان کو قائم ہوئے 79 ایئرز ہو چکے ہیں، ابھی بھی ہم اپنے 100% آبادی کو خواندہ نہیں کر سکے ہیں۔ تو مزدور کی قوت پیداواری اس لیے کم ہے کہ مزدور خواندہ ہے، ناخواندہ ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو موسمی حالات ہیں وہ بڑی شدید ہوتے ہیں۔
गर्मी पड़ती है तो शदीद पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो शदीद पड़ती है। तो लिहाजा हमारे यहाँ शदीद मौसमी हालात हैं जिसकी वजह से मज़दूर की क़ुव्वत इस्तेदाद पस्त है। उसके अलावा जो मज़दूर की सेहत है वो भी कमज़ोर है। और मज़दूर की सेहत क्यों कमज़ोर है? क्योंकि मज़दूर की जो आमदनी है वो कम है। तो जब उसकी आमदनी कम है तो वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से हासिल नहीं कर सकता। तो ये वो तमाम बुनियादी बातें हैं जिसकी वजह से मज़दूर की जो क़ुव्वत पैदावारी है वो इंतहाई कम है। तीसरी चीज़ इस पॉइंट में हम जो डिस्कस करेंगे वो है बेरोज़गारी। पाकिस्तान की कुल जो अफरादी क़ुव्वत है, जो लोग काम करते हैं, वो 85.6 मिलियन अफराद हैं। 2024-25 के जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की कुल अफरादी क़ुव्वत जो है 85.6 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। और इनमें से भी 5.9 मिलियन यानी तकरीबन 6 मिलियन अफराद यानी 60 लाख लोग बेरोज़गार हैं या जुज़वी बेरोज़गारी का शिकार हैं। अब जुज़वी बेरोज़गारी से क्या मुराद होती है? जुज़वी बेरोज़गारी से मुराद है कि एक बंदा काम तो कर रहा है, लेकिन मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, वो काम तो कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एकेडमी में पढ़ा रहा है। तो ज़ाहिर है एकेडमी वाले उसको उसकी सलाहियतों के मुताबिक तो तनख्वाह नहीं दे सकते, तो लिहाजा वो क्या है, जुज़वी तौर पर बेरोज़गार है, वो अपनी पूरी अहलियत के मुताबिक उसको तनख्वाह नहीं मिल रही। इसके अलावा पाकिस्तान का जो ज़रई शोबा है, जो पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा शोबा है, इसमें 20 से 25% तक मख्फी बेरोज़गारी पाई जाती है। मख्फी बेरोज़गारी से क्या मुराद है जी? मख्फी बेरोज़गारी से मुराद है कि एक बंदा काम तो कर रहा है, लेकिन अगर उसे उस जगह से निकाल दिया जाए तो तब भी उस शोबे की पैदावार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक ख़ानदान है जिनके पास 12 एकड़ की एक ज़मीन का टुकड़ा है, इस पे ख़ानदान के 25 अफराद काम कर रहे हैं, लेकिन इस 12 एकड़ टुकड़े की काश्त के लिए मैक्सिमम 20 अफराद काफ़ी थे। अब ये जो 5 अफराद हैं ये मख्फी बेरोज़गारी का शिकार हैं। जब भी कोई इनसे पूछेगा कि हाँ जी क्या करते हो? जी हमारी अपनी ज़मीनें हैं जी, हम किसान हैं जी, हम काश्तकारी करते हैं। लेकिन असल में 12 एकड़ पे वहाँ पे तो सिर्फ 20 अफराद काफ़ी थे। तो ये जो 5 अफराद हैं ये मख्फी या छुपी बेरोज़गारी का शिकार हैं। तो ये हो गया जी आबादी का दबाव और इंसानी वसाइल का ज़िया। अगला पॉइंट है हमारा जी वसाइल की किल्लत और पैदावारी अदम तवाज़न। तो इसमें भी हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ज़राअत के शोबे को डिस्कस करेंगे। क्यों ज़राअत के शोबे को डिस्कस करेंगे जी? पाकिस्तान की मईशत का ये दूसरा बड़ा शोबा है। सबसे बड़ा शोबा था खिदमात का, सबसे बड़ा शोबा था खिदमात का, इससे पिछले लेसन में हमने पढ़ा था। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा शोबा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था वो ज़राअत का शोबा था 23.5%। और पाकिस्तान की आबादी का 65% बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे, ठीक है, बिलवास्ता तौर पे या बिला वास्ता तौर पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। लेकिन हमारा ज़राअत क्या है? अभी तक हम ज़राअत में फरसूदा तरीका काश्तकारी को अडॉप्ट किए हुए हैं। हम ट्रैक्टरों का इस्तेमाल नहीं करते, थ्रेशर का इस्तेमाल नहीं करते, हार्वेस्टर का इस्तेमाल नहीं करते, नए बीजों का इस्तेमाल कम करते हैं। इसके अलावा ज़राई अदवियात हमारे किसान को कम दस्तयाब हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास किसानों की अक्सरियत वो है जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम, 5 एकड़ या उससे कम का रकबा है। और जदीद काश्तकारी के लिए, जदीद काश्तकारी के लिए, काश्तकारी के लिए कम अज़ कम 12.5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, तब आप जदीद तरीका काश्तकारी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तब आपके पास इतने वसाइल आएंगे उसकी काश्त से कि आप जदीद मशीनरी को ख़रीद सकें। और पाकिस्तान के किसानों की अक्सरियत जो है वो 5 एकड़ या उससे कम रकबे पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो हमारी ज़रई शोबा जो है वो पसमानदा है। और पिछले साल यानी 2024-25 में इसकी शरह नमो भी अगर आप देखें तो 1% से भी कम थी, 0.56% थी। अब आते हैं जी दूसरा शोबा सनती शोबा। ये मईशत का तीसरा बड़ा शोबा था। पहला शोबा था खिदमात, नंबर 2 पे था ज़राअत,
اور نمبر 3 پہ تھا صنعتی شعبہ. صنعتی شعبہ جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جی پچھلے سال کے مطابق 18.7%. جی ڈی پی کا 18.7% وہ صنعتی شعبے سے حاصل ہو رہا ہے. لیکن ہمارا صنعتی شعبہ جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہے. کیوں پسماندگی کا شکار ہے جی؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مشینوں کا استعمال ہوتا ہے وہ فرسودہ اور پرانی ٹیکنالوجی ہے. نمبر 2 تکنیکی تعلیم کی کمی ہے. ہمارا مزدور جو ہے وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے, ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے. بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو صنعتی لاگت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے, پیداواری لاگت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. پھر ہمارے مزدور اور مالک کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں. اکثر ہمارے مزدور ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری صنعتی پیداواریں متاثر ہوتی ہیں. پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان خام مال برآمد کرتا ہے. پاکستان خام مال برآمد کرتا ہے جو کہ دنیا میں سستا بکتا ہے, جبکہ دنیا سے جو چیزیں منگواتا ہے, جو درآمد کرتا ہے, وہ تیار مال ہے اور تیار مال مہنگا ملتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کی درآمدات مہنگی اور برآمدات سستی ہیں. تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہماری صنعتیں جو ہیں وہ پسماندگی کا شکار ہیں. نمبر 3 جو کسی ملک کی ترقی میں بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے فی کس آمدنی بڑھتی یا کم ہوتی ہے وہ ہے قدرتی ذرائع. تو پاکستان میں قدرتی ذرائع کی قلت ہے. قدرتی ذرائع سے کیا مراد ہے جی؟ ہر وہ وسائل جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جن کے پیدا کرنے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اسے ہم کہتے ہیں قدرتی وسیلہ یا قدرتی ذرائع. اور اس میں کیا کیا آ جاتے ہیں جی؟ موٹے موٹے آ جاتے ہیں, آئل ہے, کوئلہ ہے, معدنیات ہیں, ٹھیک ہے, قیمتی دھاتیں ہیں, جنگلات ہیں, قیمتی دھاتیں ہیں. قیمتی دھاتیں ہیں کون سی ہیں جی؟ قیمتی دھاتیں سونا, چاندی, یورینیم, ٹھیک ہے, ریئر ارتھ منرلز, ٹھیک ہے. تو قیمتی دھاتیں, اس کے علاوہ جنگلات. تو پاکستان میں ان تمام چیزوں کی شدید کمی ہے. گیس, تو پاکستان میں ان چیزوں کی شدید کمی ہے. اگر ہم جنگلات ہی کو لے لیں تو پاکستان کے کل رقبے کا 5% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے, جبکہ یہ ہونا چاہیے کم از کم 25%. کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 25% حصے پہ جنگلات ہونے چاہیے, لیکن ہمارے کل 5% رقبے پر جنگلات ہیں. اور 70 سال ہو گئے ہیں ہم اس رقبے کو بڑھا نہیں سکے ہیں, یہ 5% کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے پاس قدرتی ذرائع کی قلت ہے. پاکستان کے پاس سونے کی بڑی بڑی کانیں موجود نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں جو سونا ملتا ہے, جو کانیں موجود بھی ہیں وہاں پہ ملتا ہے زروں کی فارم میں. امریکہ اس لیے موجود ہے کہ وہاں پہ سونے کی بڑی بڑی کانیں بھی موجود ہیں. تو جس ملک میں قدرتی ذرائع کی قلت ہوگی اس ملک کی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی کم ہوگی. تو پاکستان کی فی کس آمدنی کم ہونے کی ایک بنیادی وجہ قدرتی وسائل کی قلت ہے. تیسرا جو ہم نے پڑھنا ہے جی تیسرے گروپ کا نام ہے جی سرمایہ کا بحران اور غیر منظم منڈیاں. اس میں ہم 2 پوائنٹ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ڈسکس کریں گے سرمایہ کی قلت کو, اور پھر ہم دوسرا پوائنٹ ڈسکس کریں گے نامکمل اور غیر منظم منڈیاں. سرمایہ کی قلت سے کیا مراد ہے جی؟ سرمایہ کی قلت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں. جب لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں تو اس کی وجہ سے جب آپ کی آمدنی کم ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کی بچت بھی کم ہوتی ہے. اگر بچت کم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سرمایہ کاری کم ہوگی. سرمایہ کاری کم ہوگی تو نتیجے کے طور پہ پھر آپ کی آمدنی کم رہے گی. تو آپ اس غربت کے منحوس چکر سے نہیں نکل سکتے. آپ دیکھیں ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ پاکستان کی جو قومی بچت ہے وہ ہم جی ڈی پی کا صرف 14% کرتے ہیں, جبکہ ترقی کے لیے کم از کم 20 تا 25% ہونی چاہیے. لیکن ہماری بچت کی شرح کتنی ہے؟ صرف 14%. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہماری آمدنی کم ہے. تو ہمارے پاس سرمایہ کی قلت ہے. سرمایہ کی قلت کی وجہ سے ہماری قومی آمدنی کم ہے. قومی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے فی کس آمدنی بھی کم ہے. اب آتے ہیں جی نامکمل اور غیر منظم منڈیاں.
اس کی کیا وجہ ہے جی؟ ہماری منڈیاں نامکمل یا غیر منظم کیوں ہیں؟ ان کی بنیادی وجہ ہے نمبر 1 ذرائع نقل و حمل کی قلت۔ پاکستان میں سڑکیں ابھی بھی کم ہیں، ایئرپورٹس کم ہیں، بندرگاہیں کم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ذرائع نقل و حمل جو ہیں ان کی پاکستان میں ابھی بھی قلت ہے، ہمارے گاؤں میں ابھی بھی کچی سڑکیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو عوام ہیں اور جو کسان ہیں ان کے پاس معلومات کی کمی ہے، یا معلومات کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو کسان ہے وہ مڈل مین کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے۔ مڈل مین کیا ہوتا ہے جی؟ فیکٹری والے جب مال بناتے ہیں تو ڈائریکٹ عوام کو نہیں بیچتے ہیں، بلکہ بیچ میں مڈل مین ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہول سیلر۔ ہول سیلر مال خریدتا ہے سستا اور عوام کو مہنگے داموں بیچتا ہے۔ اور یہاں پہ کسان کی ہم بات کرتے ہیں، کسان کی جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کی فصل بھی خریدتا ہے مڈل مین اور سستی خریدتا ہے۔ اور کسان مڈل مین کو سستی بیچنے کے لیے کیوں مجبور ہے جی؟ کیونکہ کسان کے پاس اپنی فصل کو سٹور کرنے کے لیے گودام موجود نہیں ہے، تو لہٰذا جیسی اس کی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اچانک اگر بارش ہو گئی تو میری فصل ضائع ہو جائے گی، لہٰذا وہ اونے پونے مڈل مین کو بیچ دیتا ہے۔ تو اصل منافع جو کسان کو کمانا چاہیے تھا اس کی بجائے مڈل مین منافع کماتا ہے، تو لہٰذا کسان کا مڈل مین استحصال کرتا ہے اور کسان کو اس کی اپنی محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اجارہ داریاں لوگوں نے قائم کر لی ہیں، بڑی بڑی فرموں نے کیا کر لی ہیں جی؟ اجارہ داریاں قائم کر لی ہیں، کارٹلز بنا لی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کارٹلز بھی اجارہ داری کی ایک قسم ہوتی ہے، یہ جا کے انشاءاللہ ہم ہائر کلاسز میں آپ ان کو پڑھیں گے کہ کارٹلز کیا ہوتے ہیں۔ تو اجارہ داریاں اور کارٹل اور ان تمام وجوہات کی بنا پر ہماری منڈیاں جو ہیں وہ نامکمل ہیں اور غیر منظم ہیں۔ یعنی منڈی میں 2 بنیادی فورسز ہوتی ہیں، طلب اور رسد کی قوتیں، ان کو آزادانہ کام کرنا چاہیے۔ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آزادانہ کام کرنا چاہیے، تب جا کے یہ جو منڈیاں ہیں انہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ منظم ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں طلب اور رسد کی قوتوں کو آزادانہ کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور ذرائع نقل و حمل کی قلت، معلومات کی کمی اور مڈل مین اور اجارہ داریوں کی وجہ سے ہماری منڈیاں جو ہیں وہ نامکمل اور غیر منظم ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی اگلا جو ہمارا گروپ ہے وہ ہے گورننس کا بحران اور پالیسیوں کی ناکامی۔ اس میں ہم نے 3 پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سیاسی عدم استحکام۔ پاکستان جب سے قائم ہوا ہے تب سے لے کے آج تک ہماری سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ بار بار آتی جاتی رہی ہیں۔ پہلا مارشل لا 1958 میں لگا، پھر 1971 میں ملک ٹوٹ گیا، 2 حصے ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابھر آیا، پھر 77 میں دوبارہ مارشل لا لگا، 88 سے 93 تک 3 دفعہ صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کو توڑا۔ تو اس طرح سے پاکستان میں جو حکومتیں ہیں وہ بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں، اور ان کے بننے اور ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی؟ جو سرمایہ کار ہوتے ہیں ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، کیونکہ جب بھی نئی حکومت آتی ہے وہ نئی پالیسی لاتی ہے، تو معاشی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی حکومتیں سٹیبل ہوں، کم از کم جو ان کا ٹینیور ہے وہ ہر صورت میں اپنا ٹینیور مکمل کریں، جبکہ پاکستان میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ حکومتوں نے اپنا ٹینیور مکمل کیا ہو۔ دوسرا ہے جی کمیانی کی پالیسی۔ 1972 میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ مزدور کو احتسال سے بچانے کے لیے ہم نے نجی صنعتوں کو سرکاری شعبے میں لے لینا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کمیانی کی پالیسی۔ تو جتنی بھی نجی صنعتیں تھیں، چاہے وہ بڑی تھیں یا چھوٹی تھیں، ان کو حکومت نے ایک حکم کے تحت اپنی ملکیت میں لے لیا۔ اس طرح سے جو نجی سرمایہ کار تھے ان کا حکومت کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا، اور نجی سرمایہ کاروں نے کیا کیا کہ وہ ان کے پاس جو سرمایہ بچا تھا یا جو گورنمنٹ نے ان کی اونے پونے ملیں اور باقی خریدیں تھی پراپرٹیز، ان کو انہوں نے کیا کیا؟ بیرونی ملک جا کر انویسٹ کر دیا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی نمبر 3 ہے ناقص منصوبہ بندی اور بدعنوانی۔
پاکستان میں اگر ہم منصوبہ بندی کی بات کریں تو پاکستان میں منصوبہ بندی کا آغاز جو ہے 1950 میں ہوا تھا. سب سے پہلے کولمبو پلان بنا تھا. کولمبو پلان بنا تھا. پھر پاکستان نے اپنا پہلا منصوبہ جو ہے 5 سالہ منصوبہ 1955 تا 60 یہ شروع کیا. پھر 1960 تا 65 1960 تا 65 یہ دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا. تو پاکستان کی ہسٹری میں یہ صرف جو دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا 1960 تا 65 والا یہ کامیاب رہا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی منصوبے اس سے پہلے بنے اور اس سے بعد بنے وہ ہمیشہ ناکامی کا شکار ہوئے. تو لہذا پاکستان میں جو منصوبہ بندی ہے وہ انتہائی ناقص رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جی؟ خلوص نیت کی کمی ہے، اقربا پروری ہے، ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح دینا ہے، اور وسائل کا چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جانا ہے. پاکستان کی کل قومی دولت کا 70% سے 75% چند خاندانوں کی ملکیت ہے. تو لہٰذا بدعنوانی اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے پاکستان کی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی پست ہیں. اگلا ہمارا گروپ ہے جی اگلا گروپ ہے ہمارا مالیاتی خسارہ اور معاشرتی عدم مساوات. اس گروپ میں ہم 2 پوائنٹس پڑھیں گے. نمبر 1 ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ. ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ. ادائیگیوں کے توازن میں خسارے سے کیا مراد ہے جی؟ کہ ہماری جو درآمدات کی مالیت ہے وہ زیادہ ہے کس سے؟ برآمدات کی مالیت سے. سال بھر کی ہماری جو درآمدات کی مالیت ہے وہ برآمدات کی مالیت سے زیادہ ہے، لہذا ہمارے ادائیگیوں کے توازن میں ہمیں خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب سے پاکستان بننا ہے تو 50 کی دہائی کے چند سالوں کو چھوڑ کے پاکستان ہمیشہ ادائیگیوں کے توازن میں خسارے کا شکار رہا ہے. اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ ہماری درآمدات زیادہ ہیں اور مہنگی ہیں، تو جس کی وجہ سے ہماری ادائیگیوں کے توازن میں ہمیں خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم بھاری مشینری باہر سے منگواتے ہیں، آئل باہر سے منگواتے ہیں، اور یہ چیزیں مہنگی ہیں. اور جو چیزیں باہر بھیجتے ہیں برآمدات وہ سستی ہیں. وہ کیا بھیجتے ہیں؟ کپڑا بھیجتے ہیں، کھیلوں کا سامان بھیجتے ہیں، آلات اجرائی بھیجتے ہیں، سبزیاں، دالیں، چاول بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں سستی ہیں، جبکہ جو چیزیں منگواتے ہیں وہ مہنگی ہیں. لہٰذا ہم ہمیشہ ادائیگیوں کے توازن میں خسارے کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے قومی آمدنی اور فی کس آمدنی کم ہے. دوسرا ہے جی، اسی میں آ جاتا ہے غیر ملکی قرضے. تو پاکستان کے اوپر جو کل غیر ملکی قرضے ہیں وہ 25,145 بلین روپے، یا اگر ہم ان کو ڈالر میں کنورٹ کریں تو 138 بلین ڈالر. 138 بلین ڈالر کا پاکستان کے اوپر بیرونی قرضہ ہے، اور بیرونی قرضوں کا بوجھ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اب تو حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے. جیسے 2024-25 میں ہم نے اپنی کل جی ڈی پی کا 42.6% صرف اور صرف قرضوں کی ادائیگی میں خرچ کیا ہے. تو ہم نے اپنی کل آمدنی کا 42.6% صرف قرضوں کی ادائیگی کے اوپر خرچ کیا ہے، اور جو کہ ہمارا بہت بڑا شیئر ہے قومی آمدنی کا. اگلا پوائنٹ ہے جی دولتی غیر مساوی تقسیم اور معاشرتی برائیاں. جیسے کہ پیچھے ابھی میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر دولت کی تقسیم غیر مساوی ہے. چند خاندان ایسے ہیں پاکستان میں جو پاکستان کی کل قومی دولت کا 70 سے 75% ان کی ملکیت ہے. انہوں نے بڑی بڑی کارٹلز قائم کر لی ہیں، بڑی بڑی انہوں نے اجارہ داریاں قائم کر لی ہیں. کرخانہ دار بھی وہی ہیں، سرمایہ دار بھی وہی ہیں، جگیردار بھی وہی ہیں، اسمبلیوں میں بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو چند خاندان اگر ملکی وسائل پر اس طرح سے قابض ہو جائیں گے تو نتیجے کے طور پہ اس ملک کی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی کم ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے ہاں بہت ساری معاشرتی برائیاں ہیں، چور بازاری ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے، ملاوٹ ہے. تو یہ تمام وہ برائیاں ہیں، سمگلنگ ہے، جس کی وجہ سے ہماری قومی آمدنی اور فی کس آمدنی پست ہے.
اب آتے ہیں جی کہ فی کس آمدنی میں کس طرح سے اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے۔ تو ان کو بھی ہم 5 پوائنٹس میں پڑھیں گے جی۔ پہلا پوائنٹ ہوگا ہمارا بنیادی ڈھانچہ اور اقتدار، دوسرا پوائنٹ ہوگا ہمارا معاشی محرکات، تیسرا پوائنٹ ہمارا ہوگا جی مالیاتی اور اسٹرکچرل منصوبہ بندی، اور چوتھا پوائنٹ ہمارا ہوگا جی انسانی وسائل کی ترقی۔ تو یہ 4 ہم بیسک پوائنٹ دیکھیں گے، اور ان کے اندر کچھ سب پوائنٹس ہوں گے جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ہم اگر ان پہ توجہ دیں تو ہم اپنی فی کس آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ستون ہے جی، جو پہلا پوائنٹ تھا بنیادی ڈھانچہ اور اقتدار، تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے عزم و ہمت۔ تو پاکستانی اگر خلوص نیت کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آج بھی کام شروع کر دیں تو ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ کے اوپر گامزن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی نمبر 2، معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ ہمارے ہاں سمگلنگ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، رشوت ستانی ہے، چور بازاری ہے۔ اگر ہم ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر سکیں، اپنے عوام کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، اور ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے حوالے سے بھی یہ چیزیں درست نہیں ہیں، تو لہٰذا اگر ہم ایسا کر سکیں، معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کر سکیں، تو ہماری قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، ہم اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام لے آئیں، حکومتوں کے اندر تسلسل آ جائے تاکہ حکومتیں طویل مدتی پالیسیوں کو نافذ کر سکیں۔ معاشی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ طویل مدتی پالیسیاں جو ہیں وہ بنائی جائیں اور پھر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ نمبر 4، اگر ہم اسلامی اقتدار کی پابندی کریں، ہم فضول خرچی سے بچ جائیں، عدل و انصاف سے کام لیں، مزدور سے ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تاکہ ہم مزدور کا معاشی احتسال بند کر دیں، تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا، مزدور کی آمدنی بڑھ جائے گی، اور مزدور کی جب آمدنی بڑھے گی تو نتیجے کے طور پہ اس کی جو قوت پیداواری ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، اور جب مزدور کی قوت پیداواری بڑھے گی تو اس کا فائدہ ہوگا، کس کو ہوگا جی، اس کا فائدہ ہوگا سرمایہ دار کو۔ تو سرمایہ دار کو اس کا فائدہ ہوگا، اس کی پیداوار جو ہے وہ، اس کی قوت پیداواری بڑھنے کی وجہ سے اس کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی۔ دوسرا ستون ہے جی معاشی محرکات۔ معاشی محرکات میں ہم سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں گے زراعت، کہ زراعت کو ہمیں جدید خطوط پر استوار کرنا چاہیے۔ ابھی بھی ہم روایتی طریقہ کھیتی باڑی کو استعمال کر رہے ہیں، ہمیں بہتر بیج کا استعمال کرنا چاہیے، کیمیائی کھادوں کا استعمال کرنا چاہیے، جدید آلات کاشتکاری کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری زرعی پیداواروں میں اضافہ ہو سکے۔ اگر ہماری زرعی پیداواریں بڑھ جائیں گی تو کیونکہ ہمارے ملک کی آبادی کی 45% جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، تو لہٰذا ان کی آمدنیاں بڑھ جائیں گی، ان کی آمدنیاں بڑھیں گی تو قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگلا اس میں پوائنٹ ہے جی قدرتی ذرائع کا استعمال، کہ ہم اپنے قدرتی ذرائع کا بھرپور استعمال کریں۔ قدرتی ذرائع کیا ہوتے ہیں جی؟ وہ ذرائع جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جن کے بنانے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ تمام کے تمام ذرائع قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دریاؤں سے، وسیع زمینوں سے، معدنیات سے مالا مال کیا ہے، لیکن ہم ان کا بھرپور استعمال نہیں کر پا رہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں دریاؤں سے ہم پن بجلی پیدا نہیں کر پا رہے، جتنی ہمیں کرنی چاہیے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے ہم اس کا بہت کم پیدا کرتے ہیں۔ مثلا 70 کی دہائی کے بعد پاکستان ابھی تک کوئی بڑا ڈیم بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور 70 کی دہائی میں ہم نے جو منگلا اور ترویلا ڈیمز بنائے تھے وہ 60 اور 70 کی دہائی میں، وہ اب ان کے اندر جو ہے مٹی فل ہوتے ہوتے ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ جب ہم وہاں پہ پانی سٹور کرتے ہیں تو دریاؤں کی مٹی بھی وہاں پہ آ جاتی ہے، اور وہاں پہ کیونکہ ڈیم میں پانی رک جاتا ہے تو وہ مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی صنعتی ترقی پہ ہم توجہ دیں۔ ہم آج بھی خام مال برآمد کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خام مال کی بجائے اشیاء بنائیں، اور اشیاء کو بنا کر ہم انہیں برآمد کریں تاکہ ہماری جو ہے وہ جو ہم کماتے ہیں پیسہ، جو زر مبادلہ کماتے ہیں، اس میں اضافہ ہو سکے۔ تو صنعتی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے جی؟
اس کو جا کے صنعتی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے؟ صنعتی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا کریں؟ ہم سب سے پہلے بچتوں میں اضافہ کریں، بچتوں کی شرح میں اضافہ کریں۔ تو اس کے لیے حکومت کیا کرتی ہے جی؟ یہ جا کے حکومتی اقدامات انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے میں دیکھیں گے کہ حکومت نے بچت میں اضافے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے ہیں۔ تو ہم کیا کریں جی؟ اپنی بچتوں میں اضافہ کریں۔ اگر ہم اپنی بچتوں میں اضافہ کریں گے تو نتیجے کے طور پہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا تو اس سے ہمیں صنعتی ترقی کی طرف جانے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ ہم اپنے مزدور کو ٹرین کریں، اسے ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، اسے ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، اس کی ہم عام تعلیم جو ہے اس پہ توجہ دیں، اس کی صحت کے اوپر توجہ دیں، تاکہ مزدور جو ہے اس کی اور مزدور اور مالک کے درمیان جو تعلقات ہیں اس پہ توجہ دیں، تاکہ ہمارا ملک صنعتی لحاظ سے ترقی کر سکے۔ تیسرا ستون ہے جی ہمارا مالیاتی اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی۔ اس میں 2 پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے تشکیل سرمایہ، کہ پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی رفتار کو تیز کیا جائے، اور تشکیل سرمایہ کا انحصار بھی کس پہ ہے جی؟ بچتوں پہ ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ بچتوں میں اضافہ کریں۔ اگر بچتوں میں ہم اضافہ کریں گے تو نتیجے کے طور پہ ہم کیا ہوگا؟ ہم تشکیل سرمایہ کی رفتار بھی ہماری بڑھ سکے گی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی ہمارا مؤثر ترقیاتی منصوبہ بندی۔ کوئی بھی ملک بغیر ترقیاتی منصوبہ بندی کے آج کل کے دور میں ترقی نہیں کر سکتا۔ تو مؤثر ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے ہم کیا کریں کہ غیر ترقیاتی خراجات کو کم کریں، اور ان کو ہم غیر ترقیاتی خراجات کو ترقیاتی خراجات کی طرف موڑ دیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا منصوبہ بندی کمیشن ہے، منصوبہ بندی کمیشن ہے جس کا کام ہے کہ وہ پاکستان میں منصوبہ بندی کرے، اس کو مزید فعال بنائیں۔ وہاں پہ ہم ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو کہ کیپیبل ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے اچھے منصوبے بنا سکیں۔ تو اس طرح سے ہم منصوبہ بندی کر کے ہم پاکستان کی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی اندرونی استحکام اور بیرونی وسعت۔ اندرونی استحکام کے تحت ہم پڑھیں گے کہ دولت تقسیم کو منصفانہ بنایا جائے، دولت کو چند ہاتھوں میں سمٹنے سے بچایا جائے۔ اس کا کیا طریقہ ہے جی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان پہ ٹیکس زیادہ لگائے جائیں، زیادہ شرح سے ٹیکس لگائے جائیں، اور جو غریب ہیں ان پہ کم ٹیکس لگائے جائیں، یا کوشش کی جائے کہ ان پہ ٹیکس بہت ہی کم لگایا جائے۔ خاص کر جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جو بالواسطہ ٹیکسز ہیں، وہ کم لگائے جائیں، کیونکہ بالواسطہ ٹیکسوں سے غریب لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تاکہ دولت امیروں سے لے کر غریبوں کی طرف منتقل کی جائے، اور تاکہ غریبوں کا جو معیار زندگی ہے اس کو بلند کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر جو ہے وہ توازن قائم کیا جا سکے۔ تو یہ ہو گیا جی دولت کی منصفانہ تقسیم۔ اگر ہم دولت تقسیم کو منصفانہ بنا لیتے ہیں تو نتیجے کے طور پہ فی کس آمدنی اور قومی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی برآمدات میں اضافہ کیا جائے۔ خام مال کی بجائے ہم کیا کریں جی؟ خام مال کی بجائے ہم تیار شدہ اشیاء، معیاری تیار شدہ اشیاء کو ایکسپورٹ کرنے کا بندوبست کریں۔ تو اگر ہم اپنی برآمدات میں اضافہ کرنے کے قابل ہو جائیں تو نتیجے کے طور پہ قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم نئی منڈیاں بھی تلاش کر سکتے ہیں، نئی منڈیوں کی تلاش کی جا سکتی ہے۔ ابھی تک ہماری جو برآمدات ہیں وہ چند ممالک ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی کل برآمدات کا تقریباً 70 سے 80% جو ہے ہم ان کو بھیجتے ہیں۔ تو ہم اپنے نئے تجارتی پارٹنرز کو ڈھونڈیں تاکہ ہماری جو ہے وہ قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ اگلا ہے جی اگلا پوائنٹ ہے ہمارا کلسٹر ہے انسانی وسائل کی ترقی، یعنی آبادی اور محنت کا توازن۔ اس میں ہم 2 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آبادی کے دباؤ کو کنٹرول کیا جائے، جیسے کہ ہم نے پیچھے کہا کہ پاکستان میں شرح افزائش آبادی موجودہ جو ہے سال تھا، جو پچھلا سال تھا، اس میں 2.5% تھا، اور اگر ہم پرانی بات کریں تو یہ 3% بھی رہا ہے، اور یہ 2.5% ابھی بھی ایشیا میں بلند ترین ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے پروگرامز بنانے چاہیے، آبادی کی منصوبہ بندی کے لیے
پلاننگ کرنی چاہیے، اور حکومت اس پہ پلاننگ کرتی ہے اور کروڑوں روپیہ ہمیشہ ہر سال خرچ کرتی ہے تاکہ ہم اپنی آبادی کے بڑھتے ہوئے آبادی کے دباؤ کو کنٹرول کر سکیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس فالتو جمعیت محنت، فالتو جمعیت محنت کی کھپت۔ اب یہ فالتو جمعیت محنت سے کیا مراد ہے جی؟ زراعت میں ہم نے کہا تھا کہ چھپی ہوئی بے روزگاری پائی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مخفی بے روزگاری، جسے ہم کہتے ہیں مخفی بے روزگاری۔ مخفی بے روزگاری سے مراد کیا ہوتی ہے جی؟ کہ ایک بندہ بظاہر تو کام کر رہا ہے، لیکن اگر اسے ہم اس شعبے سے نکال لیں تو اس کی وجہ سے پیداوار کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو ہم کہیں گے کہ وہ شخص مخفی بے روزگاری کا شکار ہے۔ تو یہ 20 تا 25% ہماری زراعت کے اندر مخفی بے روزگاری ہے۔ تو یہ جو مخفی بے روزگار لوگ ہیں ان کو ہم کسی اور شعبے میں کھپائیں تاکہ ہم ان سے بھرپور کام لے سکیں اور یہ قومی آمدنی میں اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اس کے بعد آگیا جی انسانی سرمایہ کی اپ گریڈیشن، یعنی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت۔ تو ہم موجودہ شرح خواندگی سے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ پاکستان کی موجودہ شرح خواندگی ابھی بھی 70 سال کے بعد بھی ہم 79 ایئر کے بعد بھی ہم تقریباً 61% پہ پہنچے ہیں۔ تو ہم اپنی کیا کریں، لوگوں کی جو ناخواندگی ہے اس کو کم کریں اور ہم کوشش کریں کہ پاکستان 100% خواندہ ہو۔ تو پاکستان کے اندر لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ جب تک لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہم بحیثیت قوم معاشی ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر خاص طور پر ہمیں پرائمری ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور اگر ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں گے اور اسے جدید تقاضوں کے مطابق ان سے ہم آہنگ کر لیں گے تو نتیجے کے طور پہ ہمیں ہنرمند افرادی قوت دستیاب ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہنرمند افرادی قوت دستیاب ہو جائے گی۔ تو پیشہ ورانہ تربیت یافتہ افراد جو ہیں وہی جدید صنعتوں کا اور جدید معیشت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اور اس طرح سے ملکی پیداوار میں ہم بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی ہم کہ حکومت پاکستان نے فی کس آمدنی اور قومی آمدنی بڑھانے کے لیے آج تک کیا اقدامات کیے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ترقیاتی منصوبہ بندی کی بات کریں گے کہ حکومت نے کی ہے یا نہیں کی ہے اور اس کا کیا رزلٹ نکلا۔ پھر ہماری روٹس جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں جی؟ وہ زرعی ترقی میں ہیں۔ زرعی ترقی کو اگر زراعت کو اگر ہم ترقی دے دیں تو ہماری آبادی کا کیونکہ اکثریت حصہ زراعت سے منسلک ہے تو ہم فوری طور پہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صنعتی ترقی ضروری ہے۔ اگر کوئی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے لمبے عرصے تک کے لیے تو اس کو پھر صنعتوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، پھر صرف زراعت جو ہے زرعی ترقی جو ہے کافی نہیں ہوتی۔ پھر تشکیل سرمایہ جو ہے یہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایندھن کی مانند ہے۔ اگر اس ملک میں تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز ہو جائے تو ملک خود بخود ٹیک آف کرنے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی آبادی کی منصوبہ بندی، کہ جب تک آپ اپنی آبادی کو فوکس نہیں کرتے آپ کے لیے ترقی کی راہیں طے کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اب ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ترقیاتی منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے 1950 میں سب سے پہلے کولمبو پلان بنایا گیا تھا، اور اس کا کولمبو پلان بنایا گیا تھا اور اس کا پیریڈ تھا 7 سال کا یہ تھا، لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اور یہ ناکام رہا۔ تو پاکستان نے 1955 میں 5 سالہ منصوبہ کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، کہ ہم 5 سال کے منصوبے بنائیں گے۔ تو پہلا جو 5 سالہ منصوبہ تھا وہ تھا جی 1950 تا 1955۔ دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا جی 1955 تا 1960۔ تو پاکستان کی ہسٹری میں یہ دوسرا جو 5 سالہ منصوبہ ہے، دوسرا 5 سالہ منصوبہ جو ہے صرف یہ کامیاب رہا ہے، اور یہیں سے پاکستان کی جو صنعتی ترقی ہے اس کی بنیاد پڑی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 55 سے لے کے آج تک ہماری جتنی بھی پلاننگز ہیں 2025 تک بھی، یہ سارے کے سارے ہمارے پلانز ناکام ہو گئے ہیں،
اور اب تو ہم سالانہ بنا رہے ہیں پلان، اب تو ہم 5 سال کا پلان بنا ہی نہیں رہے ہیں، اب تو ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے، ہر سال ہم ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو اس دوسرے پلان کے علاوہ پاکستان کبھی بھی اپنے منصوبے کے ہدف کو حاصل نہیں کر سکا۔ تو پاکستان کا 1960 تا 65 والا جو پلان تھا صرف یہی کامیاب رہا ہے۔ تو معاشی ترقی کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی ناگزیر ہے، ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی اگلا پوائنٹ ہے زرعی ترقی، کہ زرعی ترقی کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ملک بنیادی طور پر کیا ہے جی، زرعی ملک ہے، لہٰذا زرعی ترقی کے بغیر جو ہے وہ ہم معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتے۔ تو حکومت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے زرعی ترقی میں کہ وہ کاشتکاروں کو تحفظ مہیا کرے اور ان کی پیداواروں کو بڑھانے کے لیے بندوبست کرے۔ تو ان دو کاموں کے لیے حکومت نے پہلا کام جو کیا وہ زرعی اصلاحات کی، زرعی اصلاحات کی۔ زرعی اصلاحات کی، زرعی اصلاحات کیا ہوتی ہیں جی، کہ کسی طرح سے جو زمین کی ملکیت ہے اس کی حد کم کی جائے تاکہ جاگیرداروں سے وڈیروں سے جان چھڑائی جا سکے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے 1959 میں زرعی اصلاحات کی گئیں اور زمین کی ایک حد مقرر کی گئی کہ اس حد سے زیادہ اگر کسی کے پاس ملکیت ہے تو اب وہ ملکیت نہیں رکھ سکتا۔ پھر زرعی اصلاحات دوسری دفعہ کی گئیں 1972 میں، اور پھر کی گئیں 1970 میں، 1977 میں، اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی رکھا گیا کہ جو مزارعین ہیں ان کی بے دخلی کو روک دیا گیا۔ مزارعین کیا ہوتے ہیں جی، وہ کسان جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہوتی، وہ کسی کی زمین کے اوپر کاشتکاری کرتے ہیں اور اسی کی زمین کے اوپر رہتے بھی ہیں۔ تو یہ 3 ہم نے زرعی اصلاحات کی ہیں اب تک، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ زمین کی ہولڈنگ کو کم کیا جا سکے تاکہ چھوٹا کسان جو ہے اس کے پاس رقبے میں اضافہ ہو سکے اور وہ جدید طریقہ کاشتکاری کو اڈاپٹ کر سکے۔ اس کے علاوہ 1971 میں حکومت پاکستان نے زرعی ترقیاتی بینک بھی قائم کر دیا، جو صرف اور صرف کسانوں کو قرضے دیتا ہے تاکہ کسانوں کی مالی مدد ہو سکے اور کسانوں کے لیے جو ان پٹس ہیں وہ خریدنا آسان ہو سکے۔ اور ان تمام کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے پاکستان کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی صنعتی ترقی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کیا کردار رہا ہے۔ تو پاکستان قائم جب ہوا تھا تو ہمارے حصے میں بہت کم کارخانے آئے تھے، تو نتیجے کے طور پہ پاکستان جو ہے اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو پاکستان صنعتی طور پہ ایک پسماندہ ملک تھا، رقبے کے لحاظ سے ایک بڑا ملک تھا لیکن صنعتی لحاظ سے پسماندہ ملک تھا۔ تو لہٰذا 1952 میں حکومت نے PIDC پاکستان انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن قائم کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ادارہ بڑی بڑی صنعتیں جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لارج سکیل مینوفیکچرنگ، وہ لگا کے وہ صنعتیں لگا کے پھر نجی شعبے کو بیچ دے گا، کیونکہ بہت ساری صنعتیں ایسی ہیں جس میں نجی شعبہ سرمایہ کاری کر نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ اربوں خربوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو لہٰذا اس وقت جو ہمارے سرمایہ کار تھے ان کے پاس بھی وسائل کی قلت بھی تھی، اور ساتھ ساتھ سرمایہ کار ایسے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچا رہے تھے جہاں پہ بڑی بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو PIDC نے پاکستان میں صنعتی ترقی کی بنیاد رکھنے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ اس نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے کارخانے لگائے اور لگا کر پھر وہ نجی شعبے کو بیچ دیے، اور اسی طرح سے حکومت نے 1961 میں IDBP انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان قائم کیا جو تاکہ صنعتوں کو ترقی دے سکے۔ پھر صنعتی ترقی کے لیے 1972 میں ہم نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا تاکہ دولت کے ارتکاز کو روکا جا سکے، مزدوروں کے حالات کار کو بہتر کیا جا سکے۔ اور اگر ہم جدید دور دیکھیں تو جدید دور پھر نجکاری کا دور آ گیا کہ موجودہ دور میں حکومت نجکاری اور ڈی ریگولائزیشن کی پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ وہ جو ہم نے قومی تحویل میں لیے تھے وہ واپس ہم سرمایہ کاروں کو لوٹا رہے ہیں کہ اب آپ خرید لیں اور آپ ان کو چلائیں، کیونکہ جب حکومت نے قومی تحویل میں لیے تھے تو نیک نیتی سے لیے تھے کہ وہاں جو مینیجر بیٹھے گا وہ محنت سے کام کرے گا اور نتیجے کے طور پہ پاکستان ترقی کرے گا۔ لیکن پاکستان میں کرپشن کی وجہ سے اس مینیجر نے صحیح کام نہیں کیا
اور نتیجے کے طور پہ وہ ادارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اگر ہم صنعتی حکمت عملی کا جائزہ لیں تو 50 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی میں اور جدید دور میں ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 50 کی دہائی تک پاکستان نے پی آئی ڈی سی جیسے ادارے قائم کیے جن کا مقصد تھا کہ پاکستان کو وہ صنعتی بنیاد مہیا کر لیں، اور بنیادی جو سورس تھا سرمایہ کاری کا وہ حکومت تھی۔ 72 کی دہائی میں حکومت نے کیا کیا کہ اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا، مقصد تھا ارتکاز دولت کو روکنا اور پیداواروں کو بڑھانا، اور ان اداروں پہ ریاست کا مکمل کنٹرول تھا۔ اور جدید دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ جو ادارے سرکاری کنٹرول میں لیے تھے ان کو دوبارہ ہم نے نجی ملکیت میں دے دیا اور ڈی ریگولیزیشن کی پالیسی اڈاپٹ کی کہ اگر وہ ادارے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کم از کم ہم اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر دیں۔ جیسے ہم پی ٹی سی ایل کو دیکھیں تو پی ٹی سی ایل کے 25% شیئر خریدے تھے یو ای کی کمپنی اتصالات نے، اور ہم نے اس کو مینجمنٹ سمیت پی ٹی سی ایل اس کے حوالے کر دیا تاکہ ہم نجی شعبے کی کارکردگی سے فائدہ اٹھا سکیں اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی طرف راغب کر سکیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی ہمارا تشکیل سرمایہ کی رفتار کو کسی طرح سے تیز کیا جائے۔ تشکیل سرمایہ کسی ملک کی ترقی میں انجن کا کردار ادا کرتا ہے، تو تشکیل سرمایہ کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سب سے پہلا جو بنیادی چیز ہے وہ بچتوں میں اضافہ ہے۔ بچتوں میں کسی طرح سے اضافہ کیا جائے، تو بچتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت نے کافی سارے اقدامات کیے۔ انعامی بانڈز کی سکیمز سٹارٹ کی، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ سٹارٹ کیے، این آئی ٹی سرٹیفکیٹس استعمال کیے تاکہ لوگ کیا کریں، لوگ ان تمام سرٹیفکیٹ کو خریدیں اور اس طرح سے عوام کی بچتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں اور ان کو اکٹھا کر کے سرمایہ کاروں تک پہنچایا جا سکے تاکہ سرمایہ کار ان بچتوں کو سرمایہ کاری میں کنورٹ کر سکیں، اور اس عمل کو ہم کہتے ہیں تشکیل سرمایہ۔ بچتوں کو سرمایہ کاری میں کنورٹ کرنے کا جو عمل ہے یہ کہلاتا ہے تشکیل سرمایہ۔ تو اس طرح سے حکومت نے کوشش کی ہے کہ تشکیل سرمایہ کی رفتار کو تیز کیا جا سکے، لیکن تاحال پاکستان میں جو سیونگ ریٹ ہے وہ صرف 14% ہے، اور یہ ہونا چاہیے ترقی کے لیے 20 تا 25% کم از کم ہونا چاہیے۔ تو اب الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہو گیا۔ یہاں آ کر ہم اس کی کوئک ریویژن کرتے ہیں کہ حکومت نے کیا اقدامات کیے اور ان کا حل کیا نکلا۔ تو بنیادی مسئلہ تھا زراعت کی پسماندگی کا، جس کی وجہ سے فی کس آمدنی کم تھی۔ حل کیا تھا کہ جدید مشینری کا استعمال کیا جائے، نئے بیج کا استعمال کیا جائے، ادویات کا استعمال کیا جائے۔ اور حکومت نے کیا اقدامات کیے جی؟ حکومت نے زرعی اصلاحات کی، زرعی ترقیاتی بینک قائم کیا تاکہ کھاد، بیج اور مشینری وغیرہ خریدنے کے لیے کسانوں کو سہولت مل سکے۔ فی کس آمدنی کی کمی کی ایک وجہ سرمایہ کی شدید قلت تھی، تو اس کو ہم کیسے حل کر سکتے تھے؟ بچت اور سرمایہ کاری میں کسی طرح سے اضافہ کیا جائے، اور اس کے لیے حکومت نے کیا کیا؟ نیشنل سیونگ سکیم سٹارٹ کی، پرائز بانڈ سکیم سٹارٹ کی، حتیٰ کہ ہمارے جو ڈاک خانے تھے ان کے اندر ڈاکخانہ بینک قائم کر دیے کہ آپ ڈاکخانہ بینک میں اپنی بچتیں رکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ تھا پاکستان کی فی کس آمدنی کمی کی بنیادی وجہ تھی صنعتی پسماندگی اور بے روزگاری، اور اس کو حل کیسے کیا جا سکتا تھا کہ ہم کیا کریں کہ خام مال کی بجائے کیا کریں، ہم اشیاء بنائیں، یعنی ہم صنعتیں لگائیں۔ اور صنعتیں لگانے کے لیے حکومت نے کیا کیا؟ پی آئی ڈی سی جیسے ادارے قائم کیے جنہوں نے صنعتیں لگا کے نجی شعبے کے حوالے کر دیں، اور جب صنعتیں لگیں گی تو خود بخود بے روزگاری بھی حل ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کی کل لیبر فورس کا 25% صنعتوں میں کام کرتے ہیں۔ تو جب صنعتیں ترقی کریں گی، صنعتوں میں ترقی ہوگی، تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ جو لیبر فورس کی تعداد ہے وہ بڑھے گی اور وہ بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پھر فی کس آمدنی میں کمی کی ایک بنیادی وجہ تھی آبادی کا شدید دباؤ، کہ ہمارے جو ہے 3% تک ہمارا شرح نمو آبادی رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پچھلے سال یہ تھا 2.5%۔ تو کسی طرح سے آبادی کو کنٹرول کیا جائے، خاندانی منصوبہ بندی کو اڈاپٹ کیا جائے،
تو حکومت نے کیا کیا، خاندانی مسلبندی کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ قائم کر دیا، اور اس کے ذریعے آگاہی مہمات بھی شروع کی کہ ہم اپنی آبادی کو کنٹرول کر کے ہم اپنے ملک کی جو مسائل ہیں ہم انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی یہ لیسن آ کے یہاں ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔